بہت سادگی کر رہے ہیں. اس سال 17% کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھے گا, 6,436 ارب سے 7,523 ارب. کون سی سادگی ہے یہ؟ بھینسیں تو بیچ لیں آپ نے, گاڑیاں بھی بیچ لیں, ٹبوں میں تصویریں بھی کھچا لیں, کچھ نہیں بنا. 17% ایکسپینڈیچر بڑھ گیا. سبسڈیز 209 ارب سے 682 ارب پر جا رہی ہیں, جس میں زیادہ پاور سبسڈیز ہیں, جو کہ نالائکی کی سزا مل رہی ہے پاکستان کے عوام کو. حکومت کے دور میں بلنگ کی جو ریکوری ہے وہ گر گئی ہے, چوری بڑھ گئی ہے. سزا پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے. فائنانس ڈویژن نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 19 ارب سے 123 ارب پہ اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر لے جا رہے ہیں. یہ اگر وزیر خزانہ یہاں ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ آپ کو اچانک فائنانس ڈویژن کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی کیا ضرورت پڑ گئی. لیکن جو بڑا اہم سوال بار بار اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی 30,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئے. 30,000 ارب ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں یہ پاکستان کے, جو جب مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت ختم کی, جناب چیئرمین میرے تمام ممبران سے استدعا ہے کہ وہ نمبر ایک اہم ہے. 29,879 ارب کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز تھیں پاکستان کی, جو کہ 31 مارچ 2021 کو بڑھ کر 45,470 ہو گئیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہی شاید جاہل ہیں ان کی طرح. جناب اسپیکر, یہ نیٹ فگر ہے. یہ قرضہ واپس کر کے جو قرضہ بڑھا ہے یہ وہ فگر ہے. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ انہوں نے 31 مارچ 2021 تک 15,591 ارب کے قرضے لیے ہیں. ان قرضوں سے بنایا کیا ہے آپ نے؟ کون سی اینٹ لگائی ہے؟ کون سی بندرگاہ بنائی ہے؟ کون سی ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے؟ جو مٹیاری لاہور لائن تھی وہ وہیں رکی ہوئی ہے 3 سال سے. کون سے ڈیم بنائے آپ نے؟ اس کی پیمنٹ بھی نہیں کر رہے. اور کمال یہ ہے کہ جو نالائکی کا سب سے بڑا اشتہار انہوں نے لگایا اپنے پہلے سال میں, اس کی قیمت غالباً ہماری نسلیں ادا کریں گی کہ 13.25% انٹرسٹ ریٹ ریز کیا, جس نے یک مشت پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس ڈبل کر دی 1,500 سے 3,000 ارب تک. پاکستان میں ہاٹ منی آیا, تباہی کی. اس 13.25% پہ شارٹ ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم ڈیٹ پہ فریز کیا, 700 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے. اور سرکولر ڈیٹ کی کہانی تو اب زد عام ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ان کی نالائکی کا اشتہار ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ جب 1,056 ارب پر چھوڑ گئے تھے وہ آج 2,500 ارب سے تجاوز کر چکا ہے. بتائیں نا کیوں؟ ان سے ریکوری کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے چوری کیوں نہیں رکتی؟ کیونکہ یہ خود مافیا کے سرپرست ہیں اور نالائق ہیں. تو نالائکی اور مافیا سرپرستی کا ایک زہریلا مرکب ہے جو 1,500 ارب روپے کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور یہی کہانی ہم نے پاور سیکٹر میں دیکھی ہے کہ جو ان کے پیاروں کے پلانٹ تھے وہ تو چلیں گے ڈیزل اور فرنس آئل پہ, جن کی قیمت گیس سے کئی گنا ہے, اس کی سزا بھی ساری عوام کو. سرکولر ڈیٹ. نتیجہ کیا ہے؟ کمال یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس نالائکی اور مافیا سرپرستی کا نتیجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں بجلی نہیں ہے, سردیوں میں گیس نہیں ہے. اور جناب اسپیکر میں نے اپنی پارٹی کا وقت لیا ہے, میں بھی اجازت لوں گا آپ سے کیونکہ کچھ باتیں بڑی اہم ہیں کرنے والی. ضرور جناب اسپیکر, کوئی بھی ٹائم نہیں دیتا ہوتا, جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی مختصر بات کر رہا ہوں, میں کہیں بھی تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ بجلی جو 3 سال سے قوم کو بھاشن دے رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ بنا گئی مسلم لیگ نون. جی اتنی ضرورت ہی نہیں تھی, بجلی بنا گئے. آج وہ کہاں ہے بجلی؟ جب پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے,
بعض جگہوں پہ کل یہاں غوث بخش میر صاحب کھڑے تھے, انہوں نے کہا 2 گھنٹے بجلی آتی ہے پھر 12 گھنٹے بعد چلی جاتی ہے. کہاں گئی بجلی؟ بجلی اس نالائکی اور مافیا سرپرستی کے کالے اندھے کنویں میں گئی ہے. بجلی موجود ہے, ان کو مینج کرنا نہیں آتا جناب اسپیکر. اور یہ بات کہ جو انٹرسٹ پیمنٹس ڈبل ہوئیں, ایک ایسا بلیک ہول آ گیا ہے پاکستان کے پبلک فائنانسز میں جو ان سے فل نہیں ہو رہا. اگلی نالائکی کی کہانی, جس طریقے سے ویکسین نہیں حاصل کی گئی, 4 مہینے بعد یاد آیا کہ ویکسین بھی خریدنی ہے, خیرات پر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا کہا گیا جی ہم نے تو پتہ نہیں کتنی ویکسین خریدی ہے. جناب اسپیکر, آج میرے شہر گجرانوالہ میں اگر کوئی ویکسین لگوانے جائے, ویکسین موجود نہیں ہے, ختم ہو گئی پاکستان میں. چینی کا ڈیزاسٹر ہمارے سامنے ہے, بڑی اچھی بات تھی, رپورٹیں بنی, کمیشن بنا, کس کو پکڑا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کا جو کیس جب ایف آئی اے میں لگا, ایف آئی اے نے بہت ہی تابعداری سے کہا جی ہم نے گرفتار نہیں کرنا. جناب اسپیکر مجھے وقت چاہیے کچھ اس معاملے میں, ہاں 5 منٹ اور دے دیں مجھے جی. تو جناب اسپیکر, ایک ایسی نالائکی کی داستان ہے کہ وزیر اعظم کی سفارش پر جو صدر مملکت نے اقدامات کیے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرز لگائے, ہائی کورٹ نے بار پھینک دی. چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کی, سپریم کورٹ نے باہر پھینک دیا. قاضی فائز کو ریفرنس کیا, سپریم کورٹ نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اٹھا کے باہر پھینکا. نیشنل فائنانس کمیشن نوٹیفائی کیا, ہائی کورٹ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. سینٹ میں سیکرٹ ووٹنگ کے اوپر ریفرنس بھیجا, کورٹ نے اٹھا کر باہر بھیج دیا. تو کون ذمہ دار ہے اس ایپک انکمپٹنس کا؟ There is epic incompetence at the top of this government, sir. اور اس کا کوئی علاج نہیں کر رہا. اور یہاں اس فلور پہ اتنا بڑا جرم ہوا جس کی کسی کو سزا نہیں ملی کہ بڑے ہمارے محترم وزیر ہیں, انہوں نے پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کا اپنے ایک بیان سے بیڑا غرق کر دیا, اور کئی سالوں تک وہ بیڑا غرق نیچے سے اٹھنا نہیں ہے. تو کسی کو تو آپ پوچھیں, کسی کی تو سزا لیں. اور جناب اسپیکر, جس بات میں نے ختم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غریب کو مار دیا ہے. آپ کے اپنے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں ہر ہفتے جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے فار دا لوئسٹ انکم گروپ وہ مستقل 20% اوسط پر جا رہی ہے. پاکستان کے عوام تو بھوکے ہیں, اور وہ میں نے کچھ دن پہلے اس کو کہا بھی تھا کہ 1 کلو آٹا 80 روپے, 1 کلو چینی 100 روپے, 1 کلو دال مونگ 200 روپے, 1 کلو گھی 300 روپے. یہ بنیادی 4 چیزیں ہیں. 680 روپے کی آج اویلیبل ہیں. مسلم لیگ نون کے دور میں 347 روپے کی تھی اکارڈنگ ٹو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. 96% اضافہ ہوا ہے. جب اوور آل ایوریج کی جاتی ہے تو کہتے ہیں 30% ہے. نہیں, جو بنیادی چیزیں پاکستان کے عوام اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں ان میں 96% اضافہ ہوا ہے 3 سالوں میں. اور کیا ویجز رائز ہوئی؟ نہیں. ریئل ویجز ہیو ڈکلائنڈ 6 to 18%. اور جناب اسپیکر, میں اب ختم پہ آ رہا ہوں کہ اس ایوان میں ان کے وزیر فوڈ سیکیورٹی نے 17 جولائی کو فرمایا کہ ہم نے 60 لاکھ ٹن گندم پرچیز کی, but nobody knows where it has gone, vanished in the market. اب اسپیکر, یہ وجہ ہے آج 80 روپے کلو آٹا کی. وہ گندم وینش نہیں ہوئی, پاکستان سے سمگل ہوئی. یہ آفت ناگہانی نہیں ہے جناب اسپیکر, آفت عمرانی ہے جو اس قوم پر ٹوٹی ہے. اور اسی لیے یہ جو ایشو ہے کہ اس بجٹ میں جو سارا اس حکومت کا دار و مدار ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگایا, سیلز ٹیکس لگایا ہے. جن پر کم سیلز ٹیکس 17% کر دیا, ڈبے کے دودھ کا, چکن فیڈ پہ, بنولا گھی پہ, صنعتی پلانٹ مشینری پہ, پولٹری فارم مشینری پہ, سویا بین پہ, چینی پہ, پیکٹ بند مکھن پہ, گندم پہ ٹرن اوور ٹیکس لگا دیا. کہتے ہیں ہم نے ٹیکس کو نہیں لگایا. جناب اسپیکر, یہ بجٹ
महंगाई के पहले से भड़कते तंदूर को मजीद भड़का देगा और पाकिस्तान के अवाम को इसमें जला देगा। तो जनाब स्पीकर, इशू ये है, जब इनके पास जवाब नहीं है, मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं, 15,591 अरब के कर्जे से क्या बनाया, जिसका इफ्तिताह करते हैं उस पर तो नवाज शरीफ के नक्शे पा हैं। दासू, K2 न्यूक्लियर प्लांट, हजारा मोटरवे, लाहौर मुल्तान मोटरवे, जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हैं वहां से नवाज शरीफ गुजर चुका है। और जो जुर्मे ज़ईफी है, जिस पे अब मैं बात नहीं करूंगा, किसी और दिन इस पे बात करेंगे, जो हिंदुस्तान से बुज़दिलाना मुसालहत की है पिछले 3 साल में, जिसको अंग्रेजी में अपीजमेंट कहते हैं, चाहे वो कुलभूषण ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो बालाकाट हो, चाहे वो कश्मीर के ऊपर इस हुकूमत की कमजोरी हो, किस वजीर आजम के दौर में ये हुई है 50 साल के बाद कि हिंदुस्तान हमारी बैनुल-अक़वामी हवाई हदूद को वायलेट करे? उसका नाम इमरान खान है। किस वजीर आजम, मुझे आप मुकम्मल करते हैं, आई एम एट द वेरी एंड, किस वजीर आजम के दौर में हिंदुस्तान को जुर्रत हुई है कि वो कश्मीर पर अपना तसल्लुत मजीद गहरा कर ले? उस वजीर आजम का नाम है इमरान खान। तो जनाब स्पीकर, कुदरत के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा, मर्गे मफाजात पाकिस्तान के अवाम एवोकाडो और जैतून नहीं मांगते, वो गंदम और कपास मांगते हैं। वो खैरात नहीं मांगते, वो इज्जत का रोजगार मांगते हैं। वो लंगर खाना नहीं मांगते, वो कारखाना मांगते हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम रियाकार रूहानियत नहीं मांगते, वो हिंदुस्तान के सामने मजबूती मांगते हैं।